بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس پر قرضہ بڑھ گیا تھا، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور کوئی مدد نظر نہ آ رہی تھی۔ آخر کار وہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دور نکل گیا اور چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ سفر کی تھکاوٹ اور بھوک کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ وہ سڑکوں پر ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ بڑے آدمی اکٹھا ہو کر کہیں جا رہے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ وہ ایک محل میں داخل ہوئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گیا۔ وہ سب ایک شخص کے پاس پہنچے جو درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے رعب ٹپک رہا تھا اور آس پاس غلام اور نوکر چاکر کھڑے تھے۔ وہ کوئی وزیر زادہ تھا۔ جب اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی، وہ آدمی اٹھ کر ان کے پاس آیا اور گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ وہ یہ حالت دیکھ کر گھبرایا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر جان کے خوف سے پیچھے ہٹ کر اکیلا جا بیٹھا جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص 4 شکاری کتے لے آیا جن کی جھولیں ریشم اور کم خواب کی تھیں اور ان کے گلوں میں سونے کے پٹے اور چاندی کی زنجیریں بندھی تھیں۔ اس نے ہر کتے کو الگ الگ باندھ رکھا تھا اور خود وہاں سے چلتا بنا۔ تھوڑی دیر سونے چاندی کے تشت لایا جن میں عمدہ عمدہ کھانے تھے اور ہر کتے کے سامنے ایک تشت رکھ دیا اور پھر انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ شخص بھوک کے مارے للچائی ہوئی نظروں سے کھانے کی طرف دیکھتا اور چاہتا کہ کسی کتے کی طرف بڑھ کر اس کے ساتھ کھا لے، مگر ڈر کے مارے رک جاتا۔ ان میں سے ایک کتے نے اس کی طرف دیکھا۔ خدا نے کتے کو اس کی حالت سے آگاہ کر دیا۔ وہ رک گیا، اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس پر اس نے آگے بڑھ کر کھانا شروع کیا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ جانے لگا تو کتے نے اشاروں میں کہا کہ تشت میں جو باقی کھانا ہے اسے بھی ساتھ لے جا، اور پنجوں سے تشت اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شخص اسے لے کر چل دیا اور کسی نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔ اس نے شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں چل دیا۔ تشت کو بیچ کر اس کی رقم سے سوداگری کا مال خریدا۔ مال لے کر وطن پہنچا، خوب کھایا پیا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کی۔ اس کے مال میں بڑی برکت ہوئی۔ ایک مدت تک اپنے وطن میں رہنے کے بعد اس نے اپنے دل میں سوچا کہ تشت والے کے شہر میں جانا چاہیے اور ایک عمدہ تحفہ جو اس کے قابل ہو لے جاؤں اور اسے تشت کی قیمت بھی ادا کر دوں جو اس کے ایک کتے نے مجھے بخشا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک سوغات لی جو اس کے قابل سمجھی اور تشت کی قیمت کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ دن رات سفر کرنے کے بعد وہ منزل مقصود پر جا پہنچا اور اس مکان کو تلاش کرنے لگا تاکہ کتے کے مالک سے ملے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر وہ اس جگہ آیا جہاں وہ محل تھا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ محل کی جگہ ایک پرانا کھنڈر ہے، وہاں مکان کا پتہ ہے نہ مکین کا۔ یہ بھیانک حالت دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ جب اس شخص نے ان پرانے کھنڈروں پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ پروردگار نے ان پر بظاہر کیا مصیبت ڈھائی ہے، وہ قیمتی چیزوں کے محض نشانات رہ گئے ہیں۔ اب اس اجڑی ہوئی بستی پر جو نگاہ ڈالی تو اسے ایک مسکین دکھائی دیا
جس کی حالت دیکھنے سے اس پر ترس آیا۔ اس نے پوچھا کہ زمانے نے اس مالک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عمارت پر کیا آفت آئی کہ چار دیواری کے سوا کچھ باقی نہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ یہی غریب ہے جسے تو دیکھ رہا ہے اور جو اپنی مصیبت پر رو رہا ہے۔ تجھے معلوم نہیں اس حدیث میں خدا نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ وہ جس چیز کو دنیا میں بلند کرتا ہے اسے گرا کر چھوڑتا ہے۔ عبرت کا مقام ہے ان کے لیے جو اس کی پیروی کریں اور نصیحت ہے ان کے لیے جو اس سے ہدایت پکڑیں۔ مجھ سے ان باتوں کا سبب دریافت نہ کر۔ زمانے کے انقلاب کے آگے کوئی بات عجیب نہیں رہتی۔ میں ہی ہوں اس مکان کا باشندہ جس کا مکین اس کے خوبصورت چاندیوں، بیش بہا تحائف اور حسین کنیزوں کا مالک تھا، لیکن زمانے نے پلٹا کھایا، نوکروں اور مال و دولت کا خاتمہ کر دیا، مجھے شکستہ حال کر دیا۔ تو جو یہ سوال کرتا ہے اس کی وجہ تو ہوگی، وہ مجھے وجہ بتا۔ اس پر اس شخص نے سارا قصہ سنایا اور بے حد رنج و الم کا اظہار کیا اور کہنے لگا، میں تیرے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جسے سب لوگ پسند کریں گے۔ یہ اشرفیاں تیرے تش کی قیمت ہیں جو میں لے گیا تھا، کیونکہ وہی وجہ ہے غربت کے بعد میری عمارت کا، میرے ویراں گھر کے آباد ہونے کا، میری تنگ دستی کے دور ہونے کا۔ اور اپنی کہانی سنا چکا تو اس نے اپنا سر ہلایا اور بولا، اے شخص، تو میرے خیال میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ ایسی باتیں کوئی سمجھدار آدمی تو کرتا نہیں۔ میرا کتا تجھے سونے کا تشت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر دیا ہے تو یہ عجیب بات ہوگی کہ میں اپنے کتے کے دیے ہوئے کو واپس لے لوں۔ میں کتنی ہی تکلیف اور مصیبت میں کیوں نہ ہوں، تیری کسی چیز کو ہاتھ لگانا مجھ پر حرام ہے، لہٰذا جہاں سے تو آیا ہے وہاں واپس جا۔ یہ سن کر اس کی تعریف کرتے ہوئے چل دیا اور کہنے لگا کہ انسان اور کتے سب کے سب چلتے بنے، ان انسانوں اور کتوں کو میرا سلام۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔